جو جو مسلمان جو شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ویسے کھلے مشرک نہیں ہیں جو کہ یعنی جیسا کفار کے مشرک تھے، ان کی کیٹیگری ڈفرینٹ ہے، اور اس لیے ہم جو ہے انہیں مسلمان ہی شمار کریں گے، بس یہ کہیں گے یہ گمراہی میں. تو اس قادیانیوں کے بارے میں بھی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں. بات یہ فادر کہ جی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں سے کیسے معاملہ کرے گا، وہ تو ان کی نیتوں کو، حالات کو جانتا، اس میں ہم کیا دخل دیں گے. جی ہم تو پابند ہیں کہ دنیا میں جو ہمیں شریعت ملی ہے اس میں کہاں تک کسی کو مسلم سمجھے اور کہاں سے اگر سمجھیں کہ ہم سے نکل گیا نا. جی یہ ہے ضروریات دین کہلاتی کہ ایسی باتیں جس پر دنیا کے سب مسلمان متفق ہیں. حقا کہ قادیانی نہیں، مرزا غلام احمد جی اور اس کے چیلے بھی 20 سال تک اپنی الہامی کتابوں میں انہیں عقیدوں پر رہے جو ہمارے ہیں کہ اب کوئی وہی نہیں آئے گی، جو نبی بنے گا اس پر اللہ کے فرشتوں کی لعنت. ہم بالکل نہ دہلی کی جامع مسجد میں غلام احمد نے کہا کہ مجھ پر شبہ کرتے میں نبی بننے والا ہوں، میں اس نے اسلام سے خارج ہونا، اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں یہ بات کہوں کہ نبی ہوں. نبی حضور کے بعد ختم. اس لیے لاہوری پارٹی اب بھی کہتی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا، اگر کسی جگہ لفظ بولا بھی ایسا تو وہ مجازی مانو میں کہ اللہ نے مجھے الہام کے ذریعے خبریں دی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جو باتیں طے شدہ ہیں ان کو بھی کوئی آدمی رد کر دے اور سرحد پار کر دے تو پھر تو اس کو دنیا میں ہم کافر ہی سمجھیں گے. گمراہ کیا سمجھنا، وہ تعویل کوئی نہیں، وہ تو بدنیتی ہے. تو آج والے جو ہے نا یہ جو مرضی سمجھ رہے اللہ ان سے نپٹے گا. جنہوں نے یہ تحریک برپا کی اور یہ چیزیں انہیں کوئی مغالطہ نہیں کہ خاتم کے یہ کوئی مانے نہ ایسی بات. ان کی جو 20 سال کی کتابیں پڑھی، بلکہ خاتم کا معنی مرزا غلام احمد نے لے کر آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی انکار کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بے شک پہلے نبی، اگر وہ آ گئے تو حضور آخری نبی نہیں رہتے. یہ ظالم ہم جب کافر نہیں ہوا تو اس وقت یہ دلیل دیتا تھا کہ آخری نبی حضور آپ کے بعد ایک لفظ بھی اترایا یا عیسیٰ علیہ السلام بے شک پہلے آ گئے تو ختم ہوگی. اس لیے نے کوئی غلط فہمی نہیں. میں نے کہا دہلی کی مسجد میں لعنت کی کہ اگر میں نبی بنوں تو میں اسلام سے نکل جاؤں. بعد میں جب بے ایمان ہو گئے تو پھر تعویلیں شروع کر. یہ تعویلیں تو کوئی نہیں نا، بریلویوں کی تعویلیں وغیرہ جو ہیں اس کی تو گنجائش ہے نا، بے شک ہمارے نزدیک مردود ہیں. وہ کہتے ہیں ہم توسل کرتے ہیں، استشفاء کرتے ہیں، ان سے سفارش کراتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایسے خاتم النبیین اور لا نبی آبادی اور نبوت کا محل بالکل ختم ہو گیا. آخری اینٹ رہتی تھی، ذرا برابر کوئی شبہ نہیں ہے، بالکل یہ نا بے ایمان. ایسی تعویلوں کی اجازت دے دیں. پھر آغا خانی بھی کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے مگر الہ سے مراد آغا خان ہے، اس کی شکل میں اللہ آیا ہوا یہی خدا ہے. اس کی تصویر رکھ لیتے ہیں امام جماعت خانے میں جن کی مسجدیں ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں اس سے. اب یہ کیا تعویل ہے کہ ایک انسان کو خدا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، یہ بھی تعویل کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. ایسی تعویل جو 20 سالہ کتابیں آپ کو پڑھنے کا موقع ملے تو حیران ہوں گے آپ کہ یہ لوگ بھی نبوت کے دعوے دار. اس لیے نبوت فی الاسلام ملے نا. جو مولوی محمد علی لاہوری امیر جماعت احمدیہ لاہور جو الگ ہو گئے تھے ان سے، اس نے قرآن مجید کی تفسیر بھی انگریزی میں بھی لکھی، اردو میں. اس نے یہی ثابت کیا کہ نبی کہاں سے آ سکتا، بالکل کوئی نبی نہیں آ سکتا. اچھا چلیں صحیح. اچھا میرے سے دوست نے اصل میں پوچھا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ اصل میں وہ جو آپ نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ نبی جب بندہ کوئی مانتا ہے تو وہ اپنی امت فرق کر لیتا ہے. تو جس طرح ہم یہود و نصارہ کو کافر مانگتے ہیں نا، اسی کیونکہ وہ نبی کا فرق ہے تو اسی لیے جو ہے ہم قادیانی کو. میاں صاحب بات ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ان کو تعویل کا فائدہ تو ہمیں تو بے شک تعویل ان کو نفع دے، مگر ہمیں تو ماننا پڑے گا ہم کافر جی جو ایک نبی کے منکر ہیں. ہم کیسے مسلمان رہ گئے؟ یہ تو کلیئر بات ہے. یا ان کو کافر کہیں جنہوں نے ایک نئے نبی کو مان کر الگ ہو گئے. انہوں نے پہلے دن سے جب سمجھ لیا کہ ہم نے نبی مان لیا قادیانی گروہ نے، تو انہوں نے بالکل وہی پوزیشن اختیار کی ہمارے لیے جو اہل کتاب کی کہ ان کی بیٹیاں لے لو، دینی نہیں. ان کو سلام میں پیر نہ کرو، کہیں تو وعلیکم کہہ دو. ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو. حتیٰ کہ خلیفہ بشیر الدین محمود احمد نے کہا، جب پوچھا کہ غیر احمدیوں کا چھوٹا سا بچہ مرا ہو اس کا جنازہ ہو رہا، تو اس نے کہا عیسائیوں اور یہودیوں کے بچے نہیں مرتے، تم ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہو. بالکل انہوں نے صاف لیے. مسلمان رہتے ہیں جتنے پھر ان پڑھ وہ صاف سمجھتے ہیں کہ باقی سب لوگ کافر. امام کعبہ سے لے کر مشرق مغرب کافروں سے بری.
ٹھیک ہے. انہوں نے تو صاف لکھ دیا کہ جس نے نام بھی نہیں سنا مرزا غلام احمد کا کسی نے پھر بھی بیعت نہیں کی وہ بھی کافر. اتنا تشدد کہ غریب نے نام بھی نہیں سنا، مگر انوار خلافت میں بصیرت نہیں لکھتا بشر نہیں نام سنا، وہ نبی کا پر ایمان نہیں لایا اس لیے کافر ہے نا.